नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। आज 2 ज़िलहिज है और 1440 हिजरी। नाज़रीन, इस मुबारक मौके पर जब कि हम अय्याम हज में हैं, हाज़िर खिदमत हैं हज से मुताल्लिक़ एक बहुत ही अहम मौजू लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं। मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं अपने और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मजाज साहब। तो नाज़रीन, हज की फ़जीलत और अहमियत। हज इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हज तमाम इबादतों का सरदार है। इसमें हम देखते हैं कि वो तमाम इबादत इस्लाम के तमाम अरकान की रूह किसी न किसी तौर पर शामिल हो जाती है। तो ख़ास मौसम है हज का, कुछ ख़ास दिन हैं हज के जिनमें फ़र्ज़ंदान तौहीद लबों पर ज़मज़म हक़ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये कलिमात अपने लबों पर सजाए इसका विर्द करते हुए सरजमीन हिजाज़ में जमा हो जाते हैं और मनासिक हज अदा करते हैं। तो हज की फ़जीलत, हज की फ़र्जियत, हज की अहमियत, इस पर इंशाअल्लाह मजाज साहब से बहुत तफसीली गुफ्तगू होगी। आगाज़ जो करना चाहेंगे मजाज साहब, वो हम ये इसी बात से करेंगे कि हम ये देखते हैं कि हज तमाम इबादतों का सरदार है। इसमें तौहीद और रिसालत का इक़रार भी है, इसमें नमाज भी है, इसमें रोज़े भी हैं, इसमें इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह भी होता है, माल भी खर्च होता है, और वो तमाम जिस्मानी इबादतें, माली इबादतें सब कुछ सिमट कर एक अहम तरीन रुकन की शक्ल ले लेती हैं जिसे हम हज कहते हैं। तो हज का मकसद क्या है, हज की अहमियत क्या है, क्यों अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास दिन मुकर्रर किए हैं जिनमें फ़र्ज़ंदान तौहीद जमा होकर मनासिक हज अदा करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज की फ़जीलत और अहमियत, असल में ये आपने ठीक कहा कि हज जो है वो तमाम इबादत का सरदार है एक हिसाब से, क्योंकि इन दिनों में तमाम चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। आप ये देखिए कि जो चीज़ें आप बयान कर रही हैं, नमाज तो 5 वक्त की फ़र्ज़ है ही, इन दिनों में माल खर्च करने का या कुर्बानी का जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है वो भी मिल जाता है। रोज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा जो है वो अगले पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ करा देता है। तो ये तमाम इबादत जो हैं वो इसमें इकट्ठा हो जाती हैं। शुरुआत इस तरह करते हैं कि कुरान में सूरह बकरा की 196 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि हज और उम्रा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए करो, मतलब इखलास के साथ, कोई किसी किस्म का कोई दिखावा, कोई अपना नाम नमूद ना हो। बेशक असल बात यह है कि हाजी आदमी तब कहलाता है जब वो अल्लाह के रजिस्टर में हाजी लिखा जाए। अपने आप को हाजी लिखना कहाँ तक ठीक है तो मैं नहीं इस पर फतवा लगा सकता, लेकिन अगर अल्लाह के रजिस्टर में आप हाजी लिखे गए तब आपका हज कबूल हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि इस्तिताअत होते हुए जो कोई हज ना करे वो कुछ नहीं पता कि वो यहूद हो के मरे, ईसाईयत की हालत में मरे, मतलब मुसलमान नहीं मर सकता। तो इसलिए तमाम नाज़रीन के लिए मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों के पास इस्तिताअत है कि वो हर हाल में हज का इरादा ज़रूर करें। इस साल नहीं जा पाए तो अगले साल इंशाअल्लाह ताला जाएं। असल में जो सबसे बड़ी फजीलत है ना उसकी हज की, वो ये है कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी और मुस्लिम शरीफ दोनों की ये हदीस पाक है कि इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई कि जिसने गुनाहों से बचते हुए, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए और फाश कामों से बचते हुए हज किया, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नौलूद बच्चा माँ के पेट से ताज़ा पैदा हुआ, उनके मतलब बिल्कुल मासूम, जिसके सर कोई गुनाह ही ना हो। तो सबसे बड़ी फजीलत तो ये है कि आप वहाँ जाते हैं और वहाँ से आप बिल्कुल पाक साफ हो के आते हैं। अब उस पाकी को कायम रखना है, उसके बाद भी मासूमियत आपके अंदर बाकी। बिल्कुल मजाज साहब, उसी तरफ हम आएंगे। अभी आपने जैसे ये बताया कि अगर इंसान अल्लाह के लिए हज करता है और उसके बाद की उस ज़िंदगी को भी वो अपनाता है जिसमें वो मासियत से पाक है, तो
गुनाहों से पाक हो जाता है। जैसे खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल हज्जुल मबरूर लैसा लहुल जज़ाउ इल्ला अल जन्नह, कि वो हज जो अल्लाह के बारगाह में मकबूल है, मबरूर है, उसकी जज़ा, उसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। तो अव्वल तो ये कि दिल में और नीयत दोनों हमें इखलास होना चाहिए। दूसरे हम ये देखते हैं कि हज का मकसद, जैसे कि अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो हम मोहल्ले की सतह पर मुसलमानों का जो एक इज्तिमा देखते हैं वो 5 वक्ता नमाजें हैं। शहर की बुनियाद पर अगर देखते हैं तो ये ईदैन की नमाजें हो जाती हैं, जुमे की नमाज हो जाती है। आलमी सतह पर जब हम देखते हैं तो ये एक साल में ये अल्लाह ताला की तरफ से इंटरनेशनल इज्तिमा है। और आप ये देखिए कि इसमें तमाम लोग, छोटे बड़े, अदना आला, काले गोरे, सब एक तरह के लिबास में, एक हालत में, एक तरह के कलिमात लबों पर सजाए इस तरह पहुंचते हैं कि ना कोई काला है, ना गोरा है, ना अदना है, ना आला है, और उसमें अगर फजीलत की बुनियाद है तो सिर्फ तक़वा है। तो ये जो आलमी इज्तिमा है ये क्या दर्स देता है? इसके अलावा आप ये देखिए कि वहां पहुंचने के बाद कि फमन फरद फीहिन्नल हज फला रफस वला फसूक वला जिदाल फिल हज, कि जो लोग हज के लिए जाते हैं तो ना लड़ाई झगड़ा करें, ना गाली गलौज करें, ना मारपीट करें। क्या पैगाम, क्या रूह है हज की? असल में हज का जो मकसद और हज का जो पैगाम और जो रूह है वो इज्तिमाइयत है। हाँ, ये देखिए आप कि अल्लाह तो घर में भी है, लेकिन 5 वक्त आपको मस्जिद में जाने का हुक्म दिया गया। उसके बाद हफ्ते में जुमे के दिन इकट्ठा होने का बड़ी मस्जिद में। उसके बाद साल में 2 बार ईदैन की नमाजें हैं, या ये हज का मामला है 1 साल में 1 बार। तो ये जो अल्लाह चाहते हैं इज्तिमाइयत, और एक मेन जो मकसद है हज का वो 4 अजीम हस्तियों की सुन्नतों का मुशाहिदा कराना है, कुर्बानियों का मुशाहिदा कराना है। खलीलुल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ज़बीउल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माई हाजरा। अब आप ये देखिए कि इन 4 लोगों की सुन्नतें और इनकी पैरवी करना ही हज है। इनके पैरवी में जो अमाल हम करते हैं वहाँ जाके, वो असल में हज है। हज की एक और फजीलत भी है। सूरह हज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक जगह ये बात फरमाई है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, 26 नंबर आयत में तो पहले ही हुक्म दिया कि मेरे लिए घर तामीर करो और उसकी सफाई करो, मतलब लोगों के लिए जो रुकू करने वाले हैं, सजूद करने वाले हैं, उनके लिए। 27 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम मनादी करो और लोग दूर दराज से सवारियों पे, पैदल, पतले मतलब कमज़ोर ऊँटों पे, क्योंकि सफ़र की वजह से कमज़ोर हो जाएंगे, और मेरे घर का हज करेंगे। अब आप ये देखिए कि अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम मनादी करते हैं। मनादी करने से पहले वो सोचने लगे यहाँ तो कोई है ही नहीं, वीराना है। तो उसके फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही कि तुम मनादी करो। जब मनादी की गई तो आज ये हालत आप देखिए कि उस टाइम लोग ऊँटों पे या पैदल या किसी घोड़ों से, गधों से पहुँचते थे, आज बसों से, कारों से या जहाज़ों से पहुँचते हैं। लेकिन उस मनादी का असर ये है सबसे बड़ा, आप ये देखिए कि जब अल्लाह के हुक्म से वहाँ बुलाया जा रहा है तो आप अल्लाह के मेहमान हुए। आपकी किसी पीएम या सीएम के यहाँ आपकी दावत हो जाए एक दिन की, आप उनके मेहमान बन जाएं, तो आप जगह जगह जिक्र करते फिरते हो, वहाँ जो फ़ोटो खींचे आपके वो दिखाते फिरते हो, अपने कमरे में लगाओगे। और जब आप अपने मालिक और खालिक के 45 दिन मेहमान बनते हैं तो आपको तो अपने ऊपर नाज होना चाहिए और ना वहाँ डरना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेज़बान जो है वो अपने मेहमानों को कोई नुकसान नहीं होने देता। आप ये देखिए कि आप अल्लाह की मेज़बानी में हज करते हैं, तो ये बड़ी सआदत की बात है कि आपको मनादी करके बुलाया गया। तो आप अपने आप पे फ़ख्र किया करें इस बारे में कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलाया और वो हमारा मेज़बान है। लेकिन हमें बाद में आने के बाद भी ये बात कायम रखनी चाहिए कि हम अल्लाह के मेहमान बन के आए हैं। ऐसा ना हो कि अल्लाह को अफसोस हो बाद में कि मैंने किन्हें मेहमान बना लिया था। तो एक बहुत बड़ी फजीलत हज की ये भी है कि हम अल्लाह के बुलावे पे जाते हैं। वहाँ बहुत सारे पैसे वाले ऐसे लोग मैंने देखे हैं खुद कि वो सारी उम्र हज नहीं कर पाते। ये तो मतलब तौफीक है अल्लाह जिन्हें अपना मेहमान रखना चाहे, जिन्हें अपने घर में बुलाना चाहे, उनके लिए। इसीलिए तो वहाँ हाजी पहुँचने के बाद कहते हैं लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरी मनादी पे मैं हाजिर हूँ। वो जो तलबिया पढ़ते हैं लोग, उसका मकसद यही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। और जो एक और मकसद भी आप ये देखिए कि आप जो एहराम बांधते हैं, सफ़ेद रंग का एहराम होता है, वो आप ये पैगाम देते हैं वहाँ जाके अल्लाह के यहाँ अपनी दर्ज कराते हैं कि अल्लाह पाक मैं इन सफ़ेद कपड़ों में आ गया, मैं अमन का पुजारी हूँ।
سفید رنگ امن کا علامت ہے. جی آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت، ناموس جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئی. آپ یہ سفید لباس جب پہن کے وہاں اللہ رب العزت کے ہاں اپنا اسٹیٹمنٹ درج کراتے ہیں کہ اللہ دیکھ لے میرے کپڑوں پہ کوئی خون کا دھبا نہیں ہے، میں نے کسی کی جان نہیں لی، سفید چٹے کپڑے ہیں بالکل، اس میں کوئی جیب نہیں ہوتی، سلے ہوئے کپڑے تو ہوتے نہیں، کفن سے مشابہ ہاں اس میں وہاں آپ یہ اسٹیٹمنٹ درج کراتے ہیں کہ اللہ رب العزت دیکھ اس میں کوئی جیب نہیں ہے، میں نے کسی کا مال نہیں مارا، کسی کا حق نہیں مارا. اور آپ کے سر جو ہوتا ہے وہ ننگا ہوتا ہے. اس کا علامت یہی ہے کہ اللہ رب العزت میں نے کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، کسی کی عزت نہیں اتاری، میرے تو اپنے سر پہ پگڑی نہیں ہے اس وقت. تو یہ جو چیزیں ہیں وہاں جا کے جو آپ اس احرام کی حالت میں، کفن کسی حالت میں آپ پہنچتے ہو اور وہاں اللہ رب العزت سے جا کے اپنے اسٹیٹمنٹ درج کراتے ہو، یہ ساری وہ فضیلتیں اور اہمیتیں ہیں حج کی. اور حج کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے نا کہ حج آپ کو حرام اور حلال کی تمیز سکھاتا ہے. آپ یہ دیکھیں 3 پیغمبروں کی سنتوں کا مشاہدہ، ان کی پیروی، اور ایک ماں کی تڑپ کس طرح سے وہ پانی کے لیے اپنے بچے کی وہ دیکھ کے، اور ایک بیوی کی فرما برداری، یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اگر آپ کوئی جو لیڈیز وہاں جاتی ہیں اگر انہوں نے وہاں سے آ کے اپنے ہسبینڈ کی فرما برداری نہ سیکھی حضرت ہاجرہ سے، کیا حج ہوا؟ اگر جو لڑکے جوان جاتے ہیں اگر انہوں نے اپنے باپ کی فرما برداری نہ سیکھی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے، تو ان کا کیا حج ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دوڑ دھوپ، ان کی حکمتیں اور ان کا حکم ماننا اور اپنے اس خواب پہ پکا پختہ یقین ہونا، اپنے اللہ پہ توکل ہونے کے ساتھ اپنے بچے کو ذبح کے لیے تیار کر دینا، یہ اگر آپ نے نہیں سیکھا اور آگے آپ نے اگر اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں نہیں لگایا، اس ٹائم تو انہوں نے ذبح کرنے کے لیے حاضر کر دیا تھا اپنے بچوں کو، لیکن آج اپنے بچوں کو اگر آپ اچھا مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، مسلمان سائنٹسٹ نہیں بناتے، اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، تو آپ کا کیا حج ہوا؟ تو یہ حج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اصل مقصد، اصل اہمیت، اصل فضیلت یہی ہے کہ آپ وہاں سے آنے کے بعد آپ کی زندگی میں چینج آنا چاہیے. آپ برکتوں والی جگہ گئے ہیں، اگر آپ یہاں سے معافی، لوگوں کو معاف کر کے، لوگوں سے معافی مانگ کے وہاں جائیں گے تو آپ یقین کریں واپسی میں آپ کو اس میں برکت ملے گی، حیات نو ہے مجاز صاحب، یہ ایک طرح سے نئی زندگی ساری آئے گی. اور اگر آپ یہاں سے وہی اکڑ اور وہی اپنا تکبر لے کے گئے، لوگوں کو معاف نہ کر گئے، آپ یقین کریں وہاں سے آپ کے غصے میں برکت کے ساتھ وہ واپس آئے گا. جو گناہ آپ کے ساتھ وہاں گئے ان میں برکت، اگر آپ توبہ لے کے گئے تو واقعی توبہ. بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت ہو وہ محض رسوم کا نام نہیں ہے، جب تک اس کے اندر تزکیہ نہیں ہے، جب تک اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اور جب تک اس کے اندر خشیت الہی نہیں ہے. موقع ملا تو کچھ اور باتیں بھی آپ سے ضرور جانیں گے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ. پہلے سالار بھائی آپ سے ضرور بات کریں گے، لیکن آپ سے پہلے شگفتہ صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ دونوں حضرات کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب کی خدمت سے پہلے دعاؤں کی گزارش ہے، ان کو بہت اچھا بیان کرتے ہیں مولانا صاحب، بہت ہم لوگوں کو معلومات ہوتی ہے. جی سوال یہ ہے کہ حج کے جو مسئلے ہیں ان میں کافی باریکیاں ہیں، ذرا ذرا میں دم لازم ہو جاتا ہے. ایک عام انسان اتنی گہری چیزوں سے واقف نہیں ہوتا ہے تو کیا ان کا حج ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ انسان کو یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کا حج قبول ہو گیا؟ بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے، تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سالار بھائی. باجی سوال 2 ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے پچھلے ہفتے میں پوچھا تھا کہ جیسے بچھو ڈنگ مارتا ہے تو اس کا عربی علم کیا ہے اور اس کی دوا کیا ہے؟ جی. دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ جیسے کوئی بھی شخص حج پہ جب جاتا ہے تو اپنے پورے عمر کے گناہ معاف کروانے کے لیے جاتا ہے، پھر آنے کے بعد وہ پہلی جیسی حالت میں رہتا ہے، تو کیا پھر بھی ہم اسے حاجی بلوائے بولے یا پھر کوئی ان کی اوریجنل نام سے بولے؟ جی مجاز صاحب، یہ جو حاجی کا ٹائٹل ہے اس بارے میں کیا حکم ملتا ہے؟ نہیں، حاجی تو کہیں اگر وہ حج کر کے آئے ہیں، اگر ان کی اپنی چاہت نہیں ہے اور آپ حاجی کہہ رہے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن لوگ جو شو بازی کے لیے کرتے ہیں، میں نے اسی لیے آیت پیش کی ہے سورہ بقرہ 196 نمبر آیت میں شروع میں اللہ نے بات کہی کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، لیکن برقرار رکھنا چاہیے وہاں کی معصومیت کو. آپ وہاں سے معصوم ہو کے آئے ہیں، اگر آپ نے وہاں کسی قسم کا کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور فحش کام نہیں کیا تو آپ یقین کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹمنٹ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے.
لیکن اگر آپ آ کے پھر انہی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں تو کہاں حج ہوا؟ اصل میں اس کے اثرات جو ہے وہ کمائی سے ہی پڑتے ہیں. اللہ پاک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور وہ پاک کمائی کی صدقات کو قبول کرتا ہے. تو حج بھی اگر پاک کمائی سے ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اثرات پوری زندگی پہ پڑیں گے آپ کی، اور آپ کی یہ زندگی بھی سنور جائے گی اور وہ زندگی بھی سنور جائے گی. لیکن باقی تمام لوگوں کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب وہ حج کر کے آئے ہیں تو انہیں اسی طرح سے اہمیت اور عزت دینی چاہیے. یہاں اسی سے شگفتہ کا سوال جوڑ دیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ اصل میں یہ تو آپ کے اپنے اعمال کے اوپر ہے. آپ کا جتنا بھروسہ اللہ پہ ہوگا اور اس کی رحمت پہ ہوگا. ایک جملہ میں آج کہہ دوں کہ آپ کے اندر وہاں سے آنے کے بعد جتنی رحمت بڑھتی جائے گی، آپ کا تعلق اتنا ہی رحمت للعالمین سے بڑھتا جائے گا. اور جتنا تعلق آپ کا رحمت للعالمین سے بڑھے گا اتنا ہی تعلق آپ کا اللہ سے بڑھے گا، اور اس پہ توکل اور آپ کا بھروسہ کہ میں نے اپنا کام کر دیا، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ ذرہ نواز ہے. وہ ذرا سے رائے کے برابر بھی ہماری نیکیوں کو پہاڑوں کی طرح لے سکتا ہے. انشاءاللہ اس نے ہمارا حج قبول کر لیا ہوگا. کبھی بھی نیگیٹو سوچ نہ رکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ بندوں کے اپنے گمان کے حساب سے کام کرتا ہے. تو اگر یہ یقین رکھیں انشاءاللہ کہ میں نے محنت کی ہے اور اللہ نے قبول کر لیا ہوگا، قبول ہو گیا. ان کا یقین ہی اصل میں قبولیت کی نشانی ہے. بہت بالکل صحیح فرمایا. حج کی جو نزاکتیں ہیں مجاز صاحب، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جیسے بہن نے کہا کہ دم واجب ہو جاتا ہے، تو اصل میں یہ بہت زیادہ پیچیدگیوں میں پڑھنے سے بہتر ہی ہے. دیکھیں یہ اگر آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں کہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کہیں شادی کا معاملہ ہو یا کہیں بھی کوئی معلومات آپ کو کرنی ہو تو آپ پورا اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. جی. حج کے لیے بھی آپ موٹی موٹی اسٹڈی کر کے جائیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، بزرگان دین بھی سب بیٹھے ہیں، تربیت بھی کراتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پہ لوگ بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ جب اتنا پیسہ، اتنی محنت اور اتنا وقت خرچ کر کے اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ کو پوری معلومات بھی ہونی چاہیے. اور وہاں بھی اس کے باوجود بھی اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے، تو اتنا زیادہ سختی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا کہ بھائی جسے جو سوال کرنے ہو کر لو. کسی نے کچھ حضور نے کہا سب کا حج ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ٹیچ کر کے گئے ہیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑھنا، لیکن آپ کو جان بوجھ کے کوئی اس طرح کی حرکت بھی نہیں کرنی کہ آپ کے اوپر دم لازم آ جائے. لیکن اگر آپ سے، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی پکڑ جو ہے وہ اختیار کے اوپر ہے. جہاں آپ کا اختیار نہیں ہے وہاں پہ پکڑنی ہے. احتیاط بہت ضروری ہے. بالکل. اور جیسے آپ نے کہا کہ جب اتنی آپ اس کے لیے جو ہے وہ پیسے بھی صرف کر رہے ہیں، مشقت بھی اٹھانے کو تیار ہے، تو معلومات جمع کرنے میں کیا حرج ہے؟ ثنا بھائی کا دوسرا جو سوال ہے مجاز صاحب وہ محفوظ ہے. 2 کالرز ہیں، ثنا میرٹھ سے اور احسان بھائی بھی میرٹھ سے. جی ثنا، پہلے آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آنٹی میرے آپ سے 3 سوال ہیں. میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج حج کا موضوع بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے. تو میری امی کا بہت من ہے حج پہ جانے کے لیے. باجی ہم ماشاءاللہ سے ہم اچھی فیملی سے، ہمارے پاس پیسے بھی بہت تھا پہلے، پر اب پتہ نہیں کیوں ہمارے اندر مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس بندش میں کش رکھا ہے کہ پیسے بہت زیادہ تنگی ہو رہی ہے، بہت زیادہ کمی ہو رہی ہے پیسے کی. مطلب ہمارے پاپا کا نام بھی بہت زیادہ ہے، مطلب کاروبار بالکل نہیں چل پا رہا، بہت زیادہ پیسے کی تنگی ہے. امی چاہتی ہے کہ میں حج جاؤں، مکہ مدینہ دیکھوں، اور خواہ میں بھی امی کو چمکتا ہے کہ میں حج پہ جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں، بہت زیادہ بال جھڑ رہے ہیں. اور میں تیسرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ بتایا تھا کہ آنکھوں کے کالوں گھیرے کے لیے جیتون کا تیل بتایا تھا انہوں نے. تو کیا جیتون کا تیل گرمی میں کوئی گرم تو نہیں ہے، لگانا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ثنا، تھوڑا سا انتظار ہے. احسان بھائی آپ کے سوال کیا ہیں؟ احسان بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک تو ہم وزن اٹھاتے ہیں تو ہمارے یہ کمر میں درد ہوتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج ہمیں ایسا دکھائی دیا کہ ہم نماز وضو کر رہے ہیں مسجد میں، اور بارش ہو رہی بہت زبردست، اور اب وضو کرنے گئے نماز پڑھنے مسجد میں. ٹھیک ہے. اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے مجاز صاحب؟ وضو بھی کرتے دیکھا، بارش بھی دیکھا، اللہ کی اچھا رحمت خواب ہے، رحمت کا خواب ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ وضو بھی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف جا بھی رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ رحمت کا خواب بہت اچھا خواب ہے، مبارکباد کے مستحق ہے. جی. وزن اٹھاتے ہیں تو کمر درد. ہاں، انہیں ہلدی والا دودھ رات میں پینا چاہیے. 1 چمچ یا آدھا چمچ ہلدی 1 گلاس دودھ میں ڈال کے وہ پیا کریں، اور چٹکی بھر کلونجی کھایا کریں کھانے کے بعد دونوں ٹائم. 1 چمچ شہد پی لیں گرم پانی میں صبح شام، اور کم سے کم 300 بار یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ پڑھتے رہیں.
کوئی درد کمر میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی بچھو کاٹ لے تو اس کا کوئی ٹوٹکا؟ اس کا ٹوٹ کا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، ایک بار حضور کے بچھو نے کاٹا تو حضور نے گرم پانی منگایا اور اس میں نمک ڈال کے اپنے پیر کی وہ ترائی کی اس کی، اور سورہ فاتحہ کا دم کیا۔ جی تو دونوں چیزیں سنت ہیں۔ اور آج کے زمانے میں اگر آپ نمک کا پانی کا وہ نہیں کر سکتے تو کوئی دوائی، ایک تو کتھا چاٹا کریں، کبھی بھی زندگی میں اس کا زہر آپ کی اس میں نہیں رہے گا جسم میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ڈاکٹر سے بھی دوائی لے سکتے ہیں۔ اور یہ سنت اگر آپ ادا کریں گے کہ نمک کے پانی میں پیر کو دھو لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو بالکل آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہوں گے تو وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ جی ثنا کا جو سوال ہے کہ پہلے ماشاءاللہ کاروبار اچھا چلتا تھا لیکن اب جو ہے وہ کافی پریشانیاں ہیں، ٹھپ ہو رہا ہے کاروبار، مندہ ہے۔ اصل بات یہ ہے نا کہ اس ٹائم بھی دھیان کرنا چاہیے کہ جب کاروبار اچھا ہو، مال ہو، تو اس ٹائم حج کے لیے نکل جائے، کیونکہ یہ ہے نا کہ اگر آپ کے اندر استطاعت آ گئی اور آپ نے حج نہ کیا، تو میں نے حدیث سنا دیا آپ کو، تو اب بھی کوشش یہ کریں کہ تو 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر، 5 نمازوں کی پابندی یہ تو کریں۔ اور اگر ان کے پاس حج کی حیثیت کے پیسے نہ ہوں ان کی مدر کے لیے، ان کی اتنی تڑپ اور اتنی بے چینی ہے مطلب مکہ مدینہ دیکھنے، تو عمرہ کریے۔ ابھی حج کے فوراً بعد جو عمرے کے لیے کھلے گا معاملہ، تو 30 اور 40 ہزار کے بیچ میں عمرہ ہو جائے گا۔ اور یہ بیکار کی بات معاشرے میں اڑی ہوئی ہے، نہ کوئی حدیث ہے نہ قرآن کی آیت کہ جس نے عمرہ کر لیا اس کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ عمرہ بالکل الگ چیز ہے، نفلی عبادت ہے، اور حج فرض اگر آپ کے اوپر ہوتا ہے تب آپ کو کرنا ہے۔ اس لیے عمرہ کر کے اللہ کے گھر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمنا بھی پوری ہوگی۔ اس کے بعد اگر زندگی اللہ نے دی آگے اور یہ حیثیت دی تو حج کریے انشاءاللہ۔ کالے گھیروں کے لیے، ڈارک سرکلز کے لیے بالکل زیتون کا تیل لگائیں، اس سے کوئی دانے وانے نہیں ہوں گے، گرمی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دھیرے دھیرے انگلی پہ لے کے رب کرنا ہے اس کے نیچے۔ جی بال جھڑ رہے ہیں، بال جھڑنے کے لیے انہیں کافور اور ناریل کا تیل ملا کے گرم کر کے اور شیشی میں بھر کے رکھ لیں، اور ہفتے میں کم سے کم 3 بار سر کی مالش کریں، اور ہربل شیمپو سے صبح کو سر دھوئیں۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ اللہ میرے بالوں کی حفاظت 100 بار، یا رحمان یا رحیم یا اللہ چلتے پھرتے جتنا مرضی پڑھیں انشاءاللہ بال رک جائیں گے۔ چاندی کا ورق کھایا کریں کھانے میں، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں۔ شگفتہ اور صالحہ، صالحہ بریلی سے ہیں، شگفتہ مراد آباد سے۔ جی شگفتہ صاحبہ آپ بتائیے پہلے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ جی باجی میرا یہ سوال ہے کہ پہلی بات تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کریے گا، حج پہ جانے کے لیے بہت من چاہتا ہے، روٹین نہیں وہ ہوتا ہے ہمارا پورا۔ اور باجی دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری لیٹرین باتھ روم جیسے مطلب نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف کو، تو جس رکوع ہم کعبے کی طرف کو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بائیں طرف ہے کونے پہ، تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بتا دیجیے باجی۔ ٹھیک ہے، اور بھی سوال ہے مجاز صاحب۔ جی صالحہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 سوال ہے۔ میرے ایک تو میرے جسم میں بہت درد رہتا ہے، دوائی کھا لیتے ہیں تو بالکل فریش ہو جاتا ہے، پھر ویسی دوائی مجھے ویسے درد ہونے لگتا ہے، اسے میں سروائیکل کا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے ہم نے۔ کولکتہ چل رہے ہیں نگار کے پاس۔ جی نگار فرمائیے۔ نگار صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ایسا لگتا ہے نگار انتظار نہیں کر سکیں۔ غسل خانے کی سمت کے بارے میں یہ کچھ جاننا چاہ رہی تھی۔ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، بائیں ہاتھ پہ ہے ان کے۔ اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ ادھر کر کے بنانے سے منع فرمایا، باقی تو آج کل اتنا زیادہ حالات ہو گئے لوگوں کے، بہت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، تو اگر برابر میں جا نماز بچھا کے بھی نماز پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آج کل بہت اچھے صاف ستھرے باتھ روم بننے لگے، تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر ان کی بائیں طرف وہ ہے تو۔ رخ کعبے کی طرف نہیں ہونا چاہیے بس۔ جی جسم میں درد کے لیے؟ جسم میں درد کے لیے انہیں ایک تو ہلدی والا دودھ رات میں پینا چاہیے، اور کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور 1 چمچ شہد پئیں، کیونکہ انہیں سروائیکل بھی ہے۔ سروائیکل کی ایکسرسائز کسی ڈاکٹر سے سیکھ لیں، کیونکہ مین چیز سروائیکل کی ایکسرسائز ہے، اسی سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ شہد گرم پانی میں پیتے رہیں جس سے ان کے سر میں درد نہ ہو اور چکر نہ آئے۔ 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں صبح شام۔ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار۔ جی سروائیکل کے لیے عموماً جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ تکیے کا استعمال نہ کریں، اسی طرح کچھ کالرز وغیرہ لگانے کی بھی صلاح دی جاتی ہے، تو یہ لگانا کیسا ہے مجاز صاحب؟ کالر لگا سکتے ہیں لیکن اس میں عجیب سا لگتا ہے، آدمی
بہتر یہ ہے کہ اگر ایکسرسائز صبح شام یہ کریں گی تو کسی دن ایسا موقع ہوا تو میں ہی لوگوں کو سکھا دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور تکیے کا معاملہ یہ ہے کہ بہت پتلا تکیہ رکھیں یا بالکل نہ رکھیں, اس سے بہت جلدی سروائکل ٹھیک ہوتا ہے. لیکن شہد گرم پانی میں پینے سے بھی جو رگ دبتی ہے نا ہڈی سے, گردن کی ہڈی سے, وہ کھل جاتی ہے اللہ کے حکم سے. نیم گرم پانی لیں. جی نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کے صبح. جی مجھے صاحب, اپنے بھائی بہنوں کے جو کالز ہم تک پہنچ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حج پر جانے کی تڑپ بہت ہے, خواہش ہے, تمنا ہے, اللہ ہر ایک کی مراد کو پورا کرے. لیکن اگر جیسے آپ نے کہا کہ گنجائش نہیں ہے تو عمرہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے سماج میں جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو یہ باتیں بچپن میں ہمارے کانوں میں بھی اتری ہیں کہ عمرہ کر لینے کے بعد حج فرض ہو جاتا ہے. تو کیا شریعت میں, قرآن پاک میں, احادیث میں اس طرح کا کوئی بیان موجود ہے یا یہ غلط العوام ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کی طلب تو ہوتی ہے. اللہ نے بنایا ہمارے لیے ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, ایسے ویرانے میں لے جا کے انہیں چھوڑا, اور وہاں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی پروگرامنگ کا حصہ تھا پہلے دن سے کہ وہاں ان کے بیوی بچوں کو چھڑوانے کے لیے انہیں حکم دیا. اس کے بعد پھر انہیں حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے بڑے ہو گئے کہ ان کے ساتھ مل کے میری گھر کی تعمیر کرو. تو اللہ کی پروگرامنگ کا حصہ تھا پہلے دن سے کہ یہاں پہ لوگوں کو بلانا ہے. اب اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے دیکھیے, جن کے پاس پیسے ہیں ان کے اوپر ہی حج فرض ہے, جن پہ پیسے نہیں ہیں ان پہ تو حج فرض ہے ہی نہیں, کیونکہ حج آج کل 3 لاکھ سے اوپر کا بیٹھتا ہے. لیکن عمرہ تو 30, 40, 50 ہزار میں کیا جا سکتا ہے. آپ اللہ کا گھر تو دیکھیں, آپ 3 لاکھ کے انتظار میں رکھے ہوئے ہیں, 1 لاکھ یا 2 لاکھ روپے, 3 لاکھ ہوں گے نہیں. آپ اس خدا نہ خواستہ کسی دن آپ کی ڈیتھ ہو جائے, اللہ کا گھر ہی نہیں دیکھ پائے, تو کم سے کم عمرہ کریے. لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آئے, اللہ اور اس کی رسول کی باتوں میں آئے. اگر حضور منع کرتے یا یہ کہتے کہ عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے تو ہم مان لیتے. بات راشدہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے بہن, سوال کیا ہے؟ ہلو باجی, السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی, میرے 2 سوال ہیں. پہلے تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے بچے سنتے بولتے نہیں, تو اس کے لیے مولوی صاحب سے دعا کروانا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کے کانوں میں سنے آنے لگ جائے. اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ میرے خواب میں میں نے ایک پنڈت جی کو دیکھا, تو ان کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی اور ایک ہاتھ میں لکڑی کا منہ بنا ہوا کچھ چیز تھی. تو گڑیا سے اس میں ہمارے دونوں کی طرف کر کے اور گڑیا سے اس میں ڈال لیں. تو باجی آپ کی تعبیر بتا دو کہ پتہ اسی وجہ سے میرے بچے سنتے نہیں. ٹھیک ہے, حمیرہ صاحبہ سے مخاطب ہے, فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نا 2 سوال ہے. جی. پھر نا میری امی سے نا 18 سال سے نا نس میں درد ہوتا ہے, کمر سے ابھی تک صحیح نہیں ہوا, اور جانچ میں نا کچھ آتا نہیں ہے, ہڈی نا ٹیڑھی ہے تھوڑی سی, اور ہے نا میرے لیے یہ سوال نہیں پہنچا حمیرہ, ذرا آرام سے اور بلند آواز سے بتائیے, ٹھہر کر کیا مسئلہ ہے؟ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ میری امی کے نا 18 سال سے نا کمر کی نس میں درد ہوتا ہے, اب تک نا صحیح نہیں ہوا. وہ ٹانگ میں جاتا ہے, ٹانگ میں یہ درد جو ہے ٹانگوں کی طرف جاتا ہے, پیروں کی طرف؟ امی پیروں میں بھی جاوے درد, ہاں پیروں میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا سوال حمیرہ. دوسرا سوال نا میرا یہ ہے کہ ہے نا ایک عورت نا حج سے جانے والی تھی, وہ نا حج سے جانے سے پہلے نا گزر گئی ایک ٹھیک اسی دن. تو لوگ باغ نہیں کہتے جس جنازے میں آئے ہوئے تھے کہ ہے نا ان کا حج نا بنا کرے ہی قبول ہو گیا. آواز صحیح نہیں آیا. حمیرہ آپ کی باتیں آہستہ آہستہ بتائیے. آپ نے کہا ایک خاتون, ایک عورت حج پہ جانے والی تھی, لیکن روانگی سے 1 دن پہلے ہی ان کا, آپ نے کہا ایک خاتون, ایک عورت حج پہ جانے والی تھی, لیکن روانگی سے 1 دن پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. ہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو جو جنازے میں جو آئے ہوئے تھے نا لوگ, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نا ان کا نا حج قبول ہو گیا بنا کرے. بالکل. امی کو شوگر تو نہیں ہے ان کی؟ آپ کی والدہ کو شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں, تھائرائیڈ ہے. مجاز صاحب, پہلے ہم وہ سوال لے رہے ہیں جو حج سے متعلق ہے. کہتے ہیں کہ حج کا مفہوم ہی ہے قصد یا ارادہ. اب یہاں ارادہ بھی کر لیا, سامان بھی تیار ہے, روانگی بھی درپیش تھی, لیکن پیغام اجل آ گیا. اصل میں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ حج میں یہ بات کہی ہے کہ لوگوں تمہاری خون اور گوشت مجھے نہیں پہنچتے بلکہ تمہاری نیت مجھے پہنچتی ہے. بالکل. تو اصل جو حج کی روح ہے نا وہ آپ کی نیت ہے. باقی جو آپ جا کے وہاں ارکان کرتے ہیں وہ سب اس کا جسم ہے. اگر آپ نے حج کا ارادہ کر لیا, پیسے ایسے جمع کرا دیے, نیت کر لی جانے کی, بیچ میں ڈیتھ ہو گئی, تو آپ یقین کریں کہ یہ جملہ ان کا ٹھیک ہے کہ اللہ کے ہاں آپ حاجی لکھے گئے, کیونکہ اللہ کے ہاں نیتیں پہنچتی ہیں, روح پہنچتی ہے چیزوں کی. بالکل. تو انشاءاللہ وہ حاجی مری ہے. کمر درد کا مسئلہ ہے. ہاں, ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو ہلدی والا دودھ رات میں پیے, 3 لونگ, 3 کالی مرچ, تھوڑا سا نمک, 1 گلاس پانی میں خوب اچھی طرح ابال کے اور اسے چھان کے لونگ اور کالی مرچ پھینک دیں اور وہ پانی پی لیں.
اور کمر کے نیچے رات کو روز 10 منٹ کے لیے تکیہ رکھا کریں، جب نیند آنے لگی نکال دیا کریں، اور کوٹ مٹی، مہندی پتر، کلونجی پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد لیں، 3 انجیر رات کو زیتون کے تیل میں بھگو دیں اور صبح کو نہار منہ کھا لیں۔ یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں، انشاءاللہ 15 دن میں ان کی کمر ٹھیک ہو جائے گی۔ جی فہیم بھائی بریلی سے، تھوڑا سا انتظار فہیم بھائی، آپ سے پہلے ہم رخسانہ سے بات کر رہے ہیں جو راجستھان سے فون لائن پر ہیں۔ جی بتائیے رخسانہ، سوال کیا ہے؟ رخسانہ صاحب آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو بہن سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے۔ میرے بہت پرانا زکام رہتا ہے، ایسے پانی کی ذرا چپکتا ہے، علاج بھی سب کروا لیا مگر ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک ملتا جلتا سوال ہمارے پاس پہلے کا بھی محفوظ ہے، آپ کی عدم موجودگی میں ایک کالر نے سوال کیا تھا۔ جی آپ کا دوسرا بھی کوئی سوال ہے؟ ہاں اور بھی کوئی سوال ہے؟ نہیں، اور سوال مطلب 10-12 سال میں علاج کراتی پریشان ہوا، ڈاکٹر بھی نہیں کہتا ہے کہ آگے آرام، 2 دن بعد زکام رہتا ہے، دوائی گولے بھی کھاتی رہتی ہوں پھر بھی زکام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، تھوڑا سا چھینکیں آتی ہیں صبح اٹھتے ہی آپ کو جو ہے وہ چھینکیں آتی ہیں؟ ہاں صبح اٹھنے کے فوراً بعد آپ کو کئی چھینکیں آتی ہیں؟ ہلو وجہ صاحب رابطے میں خلل ہے، بہرحال فہیم بھائی سے بات کر رہے ہیں۔ جی بھائی فہیم بھائی بتائیے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں نے سنا ہے کہ مطلب سرکار نے فرمایا تھا کہ حج کے دوران جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی قبولیت، قاضی نے فرمایا تھا کہ مطلب حج کیسے قبول ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس کی کنکریاں فرشتے لے جاتے ہیں، اور باقی اگر اتنے سال میں اگر فرشتے اگر پکا حج قبول نہیں ہوتا تو کنکریوں کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہ یہ بات صحیح ہے؟ آپ اس بات کو ذرا وستار سے بتائیں۔ مطلب سرکار کی حدیث ہے، میں نے سنی ہے کہ مطلب کنکریوں کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے اگر قبول نہیں ہوتا حج جس کا قبول ہو جاتا ہے تو کنکریاں جو ہے فرشتے لے جاتے ہیں، اس کا نہیں قبول ہوتا ہے اس کی وہیں پڑی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسا کہاں تک اس طرح کی کوئی حدیث میں نے تو نہیں پڑھی۔ اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی اڑی ہوئی ہیں، لوگوں نے خود ہی اڑا دی ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس معاملے میں تو آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی کرنا پڑے گا۔ ایسی کوئی حدیث میں نے تو سنی نہیں، بلکہ کنکریے لوگ مارتے ہیں، وہاں سے گورنمنٹ صفائی کراتی ہے، اگر نہ کرائے تو وہ پھر وہاں تو ڈھیر لگ جائے۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث پاک نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ حج جو لوگ جاتے ہیں اگر کسی ایک کا بھی حج قبول ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ جہاں 40 مومن ہوں گے کسی ایک کا بھی عمل قبول ہوگا تو وہ قبولیت ہو جائے گی سب کی۔ تو اگر کسی ایک کا بھی حج اس میں 50 لاکھ کے مجمع میں قبول ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی سب کا اللہ اس کی برکت سے قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اس طرح کی حدیث میں نے نہیں پڑھی بھائی، کوئی ہو سکتا ہے وہ زکام، پرانا زکام ہے جیسے انہوں نے بتایا۔ اسی طرح ایک کالر نے بھی سوال کیا تھا کہ زکام رہتا ہے، بہت پرانا نزلہ۔ اصل میں یہ سائنس کی پرابلم ہو جاتی ہے زیادہ زکام میں نا۔ اس میں یہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ ایک تو زیتون کا تیل ہے اور ایک کلونجی کا تیل برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر کے ایک بوند صبح شام ناک میں ڈالیں، اس سے تھوڑی مرچیں لگیں گی وہ برداشت کریں۔ ایسے ہی پھٹکری جو ہے وہ توے پہ ڈال کے کھلا لیں اسے۔ توے پہ ڈالنے سے آگ کے نیچے آگ ہو اور اوپر توا ہو تو وہ کھل جائے گی جیسے پانی بہتا ہے۔ پھر اسے اتار کے جب وہ سوکھ جائے تو اسے پیس کے شیشی میں بھر کے رکھ لیں۔ آدھا چمچ وہ پھٹی ہوئی پھٹکری جو ہے پیسی ہوئی وہ آدھے گلاس تیز گرم پانی میں جتنا ناک برداشت کر لے اس میں ڈال کے اور پھر ناک میں چڑھائیں جیسے وضو کرتے ہوئے پانی چڑھاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نزلہ ختم ہو جائے گا 15 دنوں میں۔ کستے چیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، اور 3 کاجو لے لیا کریں۔ اگر زیادہ چھینکیں آتی ہوں تو 50 گرام چنے بھنے ہوئے ناشتے میں لیں، یا 1 کھجور گٹھلی نکال کے 5 کالی مرچ اس میں رکھ کے وہ رات کو چبا لیا کریں۔ 15 دن لگیں گے انشاءاللہ نزلہ ختم ہونے میں۔ یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں۔ جی راشدہ صاحبہ کے سوالات محفوظ ہیں، 2 کالرز کے سوال لے رہے ہیں، پھر راشدہ صاحبہ آپ کے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ پونے سے ممتاز، جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی میرے 2 سوال ہیں۔ یہ مولانا کے پاس گئے تھے میرے بھائی، تو میرے بھائی کے 2 لڑکی ہیں، انہوں نے مولانا نے یاسین بتائی تھی کتنی بار پڑھنی وہ اور کتنے دن پڑھنی یہ بتا دیں، وہ
भूल गई मेरी भाभी। काहे और के लिए? मेरी किस लड़की चीज के लिए? बाल गिर रहे हैं। ये बाल बताइए। गिर रहे हैं, मौलाना ने दवाई बताई थी, वो बता दें। वो दवाई समझ में नहीं आ रही, क्या दवाई बताई थी तेल में डाल के लगाने के। ठीक है, ये बताइए वो बता कि ये बताइए जो मौलाना साहब ने बताया सूरह यासीन पढ़ने के लिए, वो किस मसले के लिए, कौन सी बीमारी, कौन सी? दो बेटी है, उनको लड़का नहीं है। औलाद के लिए? जी जी, औलाद नरीना के लिए। ठीक ठीक हाँ, हाँ, 2 लड़की है, मेरे भाई को लड़का नहीं है, तो लड़के के लिए बताई थी। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। अब्दुल गफूर साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? अब्दुल रऊफ साहब इंदौर से। हाँ जी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज साहब को भी सलाम हमारा। हाफिज साहब, मसला ये है, मेरा नाम अब्दुल रऊफ खान है, मेरी वालिदा का नाम सफदर भी है। मैं इन दिनों बहुत ज्यादा कर्ज में मुब्तला हो गया हूँ, है ना। चारों तरफ से कर्ज में बहुत ज्यादा मुब्तला हो गया और मेरी पहुंच से बाहर का मामला हो गया और बड़े अजीब अजीब ख्यालात और सपने आते हैं। और मेरी अहलिया जो है, उनको सपने में अक्सर हरी चीजें दिखती है, जैसे हरी सब्जी, गिलकी वगैरह, ये इस तरह की। और मुझे कभी कभी ऐसे डरावने सपने आते हैं। मतलब अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर करे। अब्दुल रऊफ साहब का जो पहला सवाल कर्ज से मुताल्लिक है, मिजाज साहब, उसकी अदायगी के लिए तो सबसे पहले एक दुआ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में, अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका व हरामिका बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अग़नीनी बिफ़ज़लिका। जी जी, अल्लाहुम्मा क़फ़िनी बिहलालिका व हरामिका व अग़नीनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये कम से कम 41 बार रोज पढ़े हैं दुआ जी। सुबह शाम कर दें तो और बेहतर है। और 300 बार या ज़ल-जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। इंशाअल्लाह पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल मायूस ना हो, ये ना कि मेरे बस का नहीं है, अल्लाह के बस का सब है। आप अल्लाह से मांग के देखें, 5 नमाज़ अपनी दुरुस्त रखें और घबराएं ना बिल्कुल भी। आप थोड़ा सा अल्लाह से टाइम मांग लें और मोहलत मांग लें, तौबा करें कि अल्लाह कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए। थोड़ा सा सदका बढ़ा दें, अगर ज़्यादा हैसियत ना हो तो कम से कम 1 मुट्ठी आटा अपने आटे में से रोग अलग करना शुरू कर दें। और जब वो इकट्ठा हो जाए तो किसी गरीब को, अपने किसी गरीब रिश्तेदार को पहुँचा दें या पड़ोस में कोई गरीब हो। इंशाअल्लाह ताला परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वित्रों से पहले 2 रकात नमाज नफिल सलातुल तौबा पढ़ने शुरू कर दें और हाथ जोड़ के बैठ जाएं, अल्लाह कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दे, बस तेरे आगे हाथ पहले, किसी के आगे हाथ ना पहले, इज्जत के साथ इसे उतरवा दे, इंशाअल्लाह उतर जाएगा। बिल्कुल मिजाज साहब, इन्हें डरावने ख्वाब आते हैं, अहलिया को सब चीज़ें नज़र आती हैं, सब्जियां वगैरह दिखाई। हाँ, दोनों को ये चाहिए कि एक तो रात को सोने से पहले 1 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह फातिहा, 1 बार आयतल कुर्सी और 3 बार बाद वाले तीनों कुल, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत, सूरह फलक, सूरह नास, 3 बार। और उसके बाद फिर 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ के हाथों पे फूंक मारें और पूरे जिस्म पे फेर लें दोनों। इंशाअल्लाह ताला ख्वाब आने बंद हो जाएंगे। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ भी एक तस्वीर पढ़ें, उसमें कर्ज से भी हिफाजत, उल्टे सीधे ख्वाबों से हिफाजत और मुसीबतों से, परेशानियों से भी हिफाजत। जी, राशिदा साहबा के सवालात महफूज हैं। बच्चे सुन नहीं पाते और बोल भी नहीं पाते। वो तो कुदरती होते हैं ऐसे बच्चे। असल में बात यह है ना कि जो भी डॉक्टर हों या हकीम हों या जो भी हों, वो मैकेनिक होते हैं। मेकर ने जो चीज़ ठीक बना के नहीं भेजी, हम उसे ठीक नहीं कर सकते। उसमें थोड़ी बहुत ही कुछ इन्हें बेहतरी हो सकती है। एक तो उन बच्चों को आधा अखरोट पीस के शहद में मिला के चटाएं, आधा चम्मच 1 चम्मच शहद में आधा अखरोट पीस के, और 3 मुनक्का रात में दें। कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, आधा चम्मच दोनों टाइम खाने के बाद, और गरारे कराएं नमक के पानी के। 3 काजू रोज़ दे दिया करें। ये 1 महीने करके देख लें, अगर उन्हें फ़र्क पड़े तो इन्हें कंटिन्यू करें, हमें दोबारा फ़ोन कर लें। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह आपको तमाम कुदरत हासिल है। इन बच्चों को सुनने और बोलने वाला कर दे तो अल्लाह इंशाअल्लाह मुर्दों में जान डालने वाले हैं, बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं इंशाअल्लाह। 2 कॉलर्स और हैं बनारस से। पहले ताहिरा साहब आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बाजी, मेरा 2-3 सवाल है, सुन लीजिएगा। पहला सवाल बताइए। बाजी, मेरे बहन का लड़का है, तो वो जो है ना कि पैदाइशी थोड़ा सा है कि शरीर तो उसका लग रहा है बढ़ नहीं रहा और चेहरा तो लगता है ठीक है और कमजोर है, तो उसके लिए कुछ मजा। अभी उम्र क्या है उस बच्चे की, लड़की की? अभी हाँ, अभी यही 8-9 महीना का है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे लगता है अभी 2-3-4 महीने का ऐसा लग रहा। ठीक है, दूसरा सवाल। जी हाँ, दूसरा है कि उन्हीं का लड़का जो है
बहुत ज्यादा माँ बाप को एकदम कुछ समझ नहीं रहा, वो लोग बड़ी रोते हैं, बड़ी परेशान हो गए। एक ही लड़का है और वो चला गया सऊदी, अभी तक कुछ बात ही नहीं करता फोन पे। उनकी माँ बीमार भी है और फोन पे बात नहीं करता। ठीक है, तीसरा सवाल। हाँ, तीसरा बात यही है कि मेरा तबीयत कुछ परसों गड़बड़ हो गया था तो पानी चढ़ा, तो हाथ में जो लगा रहता है तो पानी हम वजू तो पिए, लेकिन क्या नमाज हो गई कि नहीं, तो इसलिए पूछे हैं। यानी आप पढ़ना पड़े। पानी चढ़ते वक्त आपने क्या कहा? तीसरा सवाल। हाथ में पट्टी वट्टी जो लगा था, सुई इंजेक्शन, हाँ, तो वो मतलब हाथ में लगा था तो वजू किए, तो वजू हो गया, नमाज मेरी हो गई कि फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा? हाथ में इनके पानी चढ़ा सिर्फ पट्टी थी? जी जी, वो इंजेक्शन जो पानी चढ़ता है ना, तो वो लगा रहता, तो पट्टी भी लगी रहती है उस पे। ठीक ठीक, तो थोड़ा सा जी, थोड़ा सा इंतजार। नूर अहमद साहब से बात कर रहे हैं। जी नूर भाई। नूर अहमद साहब जयपुर से, फरमाइए भाई, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ आपको भी अस्सलाम वालेकुम। राम रहमतुल्लाह। जी मेरे क्या है कि सीने में जलन रहती है, कुछ भी खाता हूँ पीता हूँ जलन रहती है, कम से कम 8-10 साल हो गए। ठीक है, गौर से सुनिएगा। दवा लेता हूँ तो दवा से थोड़ा फर्क होता है, फिर वापस वही चालू हो जाती है। ठीक है। एक सवाल ये है कि मेरी एहलिया जैसे सपना देखती है, वो कहीं झाड़ू लगा रही है, तो झाड़ू लगाते हुए हमारे घर में बक्सा रखा, उसमें से आवाज आती है, वो बक्सा खोल के देखती है तो उसमें से 2 बच्चे निकलते हैं, तो एक लड़का एक लड़की। तो वो बोलते हैं अभी नहीं, हम 6 महीने बाद आएंगे। और हमारे क्या बच्चे भी नहीं है सर। हाँ, यही जानना चाह रहे थे कि आपके बच्चे हैं या नहीं है? बच्चे नहीं है वजह से। हाँ, तो वो इसीलिए जो उनके जहन में रहती है ना चीज़ें, वो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। अपना इलाज कराएं, इंशाल्लाह अल्लाह करे इनके औलाद हो जाए, मैं भी दुआ करूँगा। और जो मैंने बताई है वो तमाम नाज़रीन के लिए कि रात को ख्वाबों से बचने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, रात को जो हुज़ूर अपने ऊपर दम करके सोते थे, वो वही है कि एक बार दुरूद शरीफ, एक बार सूरह फातिहा, एक बार आयतल कुर्सी, 3 बार बाद वाले तीनों कुल, और एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ के अपने हाथों पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर के सोया जाए, तो उल्टे सीधे ख्वाब नहीं आएंगे। बच्चों के लिए इनके लिए दुआ कर देंगे, ये इलाज भी कराएं। जी, औलाद के लिए भी कोई दुआ बता दें मुजाहिद साहब, जैसी तरह मुमताज़ साहबा ने भी औलाद नरीना के लिए कोई वजीफा मांगा है। हाँ, अगर औलाद ना हो तो सूरह माइदा है 5वीं सूरत, उसकी 17 नंबर आयत का विर्द किया करें। और लड़के के लिए जो है वो सूरह नूह है कुरान में 71 नंबर सूरत, उसकी 12वीं आयत का विर्द करें तो इंशाल्लाह लड़का ही होगा। जी, बाल गिरने के लिए उन्होंने कहा कि आपने जो बताया था वो सुन नहीं पाई कि तेल में क्या मिलाना है। कफूर, जो बाजार से कफूर की टिकियाँ आएंगी, उन्हें पीस के नारियल के तेल में मिला के फिर उसे गर्म करना है, शीशी या डब्बे में भर के रख लें, और हफ्ते में 3 बार कम से कम सर की मालिश करें उससे, और सुबह को हर्बल शैम्पू से सर धो लें। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ कम से कम 100 बार पढ़ें, या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, 40 बार आयत करीम। जी, 2 कॉलर्स और हैं। ताहिरा साहबा का सवाल और नूर भाई का सवाल महफूज है। नरगिस दिल्ली से। जी बताइए बहन, सवाल क्या है? नरगिस, हमें सुन पा रही हैं आप? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, मिजाज साहब से मुझे ये पूछना था कि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, शुगर भी है, थायराइड भी है। हाँ। और हर वक्त सारे जिस्म में दर्द रहता है। ठीक है, और भी कोई मसला तो नहीं है नरगिस साहबा? जी, और कोई सवाल? नहीं। घबराहट तो नहीं होती आपको? हाँ, घबराहट, रात को भी घबराहट हो जाती है बहुत ज्यादा। थोड़ा सा इंतजार। फरीना का सवाल ले लेते हैं, बिजनौर से हमारे साथ हैं। जी फरीना, सवाल बताइए। फरीना, टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। फरीना, अगर हमें सुन पा रही हैं तो सवाल बताइए। हम माजरत खा हैं। वालेकुम अस्सलाम। चले, आपने जब कॉल रिसीव आपकी कर ही ली है, हमने आप बात हो ही रही है, तो बताइए सवाल क्या है? मेरे गले में मैं भी नॉर्थ बोल रही हूँ। बहन, हम बहुत माजरत खा हैं, हम बार बार अपना एतराज या अपना एतजार जताते रहते हैं। इतने मुश्किल से आपकी कॉल्स हम तक पहुंचती हैं, और हमारी छोटी सी गुजारिश आप सब तक नहीं पहुंचती कि टीवी की आवाज बंद कर दें। मेरे गले में तकलीफ, मैं भी नॉर्थ बोल रही हूँ, फरीदा। जी, आपका सवाल पहुंच गया। मुजाहिद साहब,
ایک طرز تغافل سو وہ ان کو مبارک، ایک طرز تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. آپ ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر گزشتہ 2 دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس بہنوں نے اس طرح سوال کیے ہیں کہ ہم 10 سال سے لگاتار کوشش کر رہے ہیں اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کال آپ تک پہنچ گئی. تو اتنے انتظار کے بعد، اتنے صبر کے بعد اگر کال پہنچتی ہے تو چھوٹی سی گزارش ہے کہ جتنی دیر سوال بیان کریں صرف اتنی دیر کے لیے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں، پھر چاہے جتنا بڑھا لیں، سنتی رہیں مجاز صاحب کی بات یا دوسرے علماء اکرام کی بات. گلے میں تکلیف ہے مجاز صاحب، اس کے لیے کیا کریں؟ انہیں چاہیے کہ کست شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کست شیری آدھا چمچ شہد میں ملا کے ٹافی کی طرح چوسیں، منہ میں رکھ کے ایک دم نہ کھائیں بلکہ ٹافی کی طرح چوستے رہیں. اور ریٹھے آتے ہیں سر دھونے کے، 3-4 ریٹھے 1 گلاس پانی میں، آدھے گلاس پانی میں ڈال کے خوب ابال لیں. تھوڑے سے جھاگ بنیں گے، اس سے گھبرائیں نہ اور اس کے غرارے کریں تو انشاءاللہ گلے کی سب تکلیف ختم ہو جائے گی. ٹھنڈا اور کھٹا بالکل بند رکھیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. سوالات بہت سارے ہیں مجاز صاحب اور شاید 2 منٹ رہ گئے ہیں. 8-9 ماہ کا بچہ ہے، کمزور اتنا ہے کہ 2-3 ماہ کا لگتا ہے. ہاں، اسے یہ چاہیے کہ 8 بوند شہد اور 3 بوند زیتون کا تیل چٹائیں روز رات میں، اور آدھی منقط صبح شام اسے پانی میں گھول کے دیں، نوائے پانی میں مسل کے ہاتھوں سے. اور 1/8 حصہ اخروٹ کا گری کا، چوتھائی سے بھی ہاف، اور چوتھائی چمچ شہد میں ملا کے اچھی طرح سے پیس کے اور وہ چٹائیں اسے، اور اس کے سر پہ لپٹس کے پتے باندھیں. مجھے لگتا ہے کچھ اس کے اندر جو ہے نا دماغ پہ اس کے برہم ہے بچے کے، اگر وہ ہوا تو اس سے دور ہو جائے گا. جو سفیدے کا پتے ہوتے ہیں، سفیدے کا پیڑ لمبا سا ہوتا ہے، اس کے پتے جو ہے نا اس کے سر پہ پہلے کپڑا ململ کا، پھر 8-10 پتے، اس کے بعد پھر کپڑا لپیٹ دیں اور سلا دیں. 3-4 دن تک وہ پتے باندھ کے انہیں پھینک دیں، پھر فریش باندھ دیں. 1 مہینے کر لیں، انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. لڑکا نافرمان ہے، سعودی عرب چلا گیا ہے لیکن والدین سے بات تک نہیں. ہاں، اس کے لیے سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس کا ورد کریں کم سے کم 41 بار صبح شام، اور اللہ سے دعا بھی کریں اس کے لیے کہ اللہ اس کا دل بدل دے. تو انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے میں اس کے لیے کوئی عمل بتا دوں انہیں، اب ٹائم کم ہے. بالکل. سینے میں جلن ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ نور بھائی کا سوال ہے. انہیں چاہیے کہ چونے کا پانی بنا کے رکھ لیں، ایک بڑا ڈلا چونے کا لے لیں 5-10 روپے کا، اور اسے 50-60 گلاس پانی میں چھوڑ دیں رات میں، تو وہ صبح تک نیچے بیٹھ جائے گا. اور اوپر کا پانی اتار کے 4-5 بار کپڑا چھان کر لیں اس کا ململ کپڑے میں، اور اسے بوتلوں میں بھر کے رکھ لیں پانی کو، چونے کے پانی کو فریج میں. آدھا کپ وہ پانی چونے کا اور اس میں 2 کپ سادہ پانی ملا کے، اور وہ پی لیا کریں ایک دم صبح شام. انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی. 1 چمچ اسبغول کی بھوسی سادے پانی سے 5 دن کھا کے 2 دن چھٹی اور پھر 5 دن کھا لی. زیادہ ایسیڈیٹی ہو تو ٹھنڈا اور پھیکا دودھ پیا کریں گھونٹ گھونٹ کر. جی، طبیعت کی خرابی کے لیے تقریباً روزی سوال آتے ہیں، اسے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر رہے ہیں مجاز صاحب. جو سوال کیا ہے بہن نے کہ ان کو شوگر بھی ہے، تھائرائیڈ بھی ہے، گھبراہٹ بھی رہتی ہے اور پورے جسم میں درد بھی رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ ہاں، ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ انہیں 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ کم سے کم 300 بار، وہ 100 بار یہ پڑھیں. اور شوگر کے لیے انہیں چاہیے کہ سب تمام ناظرین نوٹ کر لیں، 100 گرام کلونجی، 100 گرام گیہوں، 100 گرام جو، 100 گرام کھانے کا گوند، ان چاروں چیزوں کو 5 گلاس پانی میں خوب اچھے سے پکا لیں. پک کے پانی جب کم رہ جائے تو اسے چھان کے بوتلوں میں بھر لیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے 2 گلاس پانی میں اسی بچے ہوئے سامان کو دوبارہ پکائیں، اور جب وہ پک کے کم رہ جائے تو اسے بھی اسی بوتل میں بھر لیں. اور 1 کپ یہ جو آپ نے شربت بنایا ہے صبح کو نہار منہ پی لیا کریں 8-10 دن تک. اس کے بعد پھر 1 دن چھوڑ کے پینا شروع کریں، بالکل نارمل رہے گی. مٹھائی اور پھل بالکل بند رکھیں. درد رہتا ہے جسم میں، اس کے لیے کوٹ مٹی، میتھی پتہ اور کلونجی پیس کے 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. گھبراہٹ ہوتی ہے رات میں، 1 آملے کا مربع دھو کے، کیونکہ اس میں شیرہ ہوتا ہے، اور وہ رات میں سوتے ہوئے کھا لیا کریں تو نیند بھی بڑھ جائے گی، گھبراہٹ بھی ختم. بالکل مجاز صاحب، بہت شکریہ. تو انشاءاللہ کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. جی ضرور، بلکہ کل اور پرسوں اللہ نے چاہا تو دونوں دن انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام کی رونق کو دوبارہ کریں گے. تو آج کے لیے ہماری اور آپ کی ملاقات یہیں تک. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.